محترم حضرات، وقت کافی ہو رہا ہے اور ہمیں 11 بجے تک کی قانونی اجازت ہے باہر کے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی۔ اس لیے ہم بغیر کسی تاخیر کے جو ہمارے بڑے نوجوان پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں تاکہ ہم جلسے کا باقاعدہ کلام الہی سے آغاز کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے محترم اودھ نامہ اخبار جو ڈیلی اخبار ہے اس کے مالک اور ایڈیٹر ہمارے عزیز محترم سید وقار رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، ان کو عمر برکت عطا فرمائے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں اور ڈائس کو زینت بخشیں، آگے کارروائی شروع ہوتی ہے۔ آئیے وقار صاحب۔ نہیں آپ لوگوں کو پیچھے نہیں، آگے آئیے، پھر چلے جائے گا بعد میں، آئیے آگے آئیے۔ سلمان کرسی لے آؤ۔ نہیں آپ کے لیے یہاں پہ ادھر آئیے، اوپر آئیے۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت جن کے لیے منتظر ہے وہ عنقریب آنے والے ہیں۔ ہم اپنے کاررواں کو شروع کر رہے ہیں، پروگرام شروع کر رہے ہیں سید وقار رضوی صاحب کے اہتمام میں، اور اس جلسے کا آغاز کلام ربانی سے محترم قاری عثمان صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ قاری عثمان صاحب تشریف لائیں اور کلام الہی سے جلسے کی ابتدا فرمائیں۔ آئیے قاری صاحب تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، صدق اللہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قیل من ابى یا رسول اللہ؟ قال علیہ السلام من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام ڈائس پر تشریف فرما محترم سید وقار رضوی صاحب، شارق لہرپوری صاحب اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ شب بڑی عظیم الشان شب ہے، اور شاید آپ حضرات کو یہ بات عجیب سی لگے گی کہ آج شب برات ہے، اس میں مشاعرے کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن تمام باتوں سے ہٹ کر الحمدللہ ہم اپنے آپ کو بے پناہ خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ آج کی شب ہماری زندگی کا وہ پہلی شب ہوگی جس میں آج ہم ذکر رسول بھی کریں گے اور ذکر خدا بھی کریں گے، دونوں چیزیں کریں گے۔ عام دنوں میں تو اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے، یہ 2 دن ہم نے اسی لیے رکھے ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ ہمیں آج کی تاریخ نہیں مل پائی تھی تقریر کے لیے، افتتاح کے لیے، ارادہ تو یہی تھا کہ ہم آج کے دن پروگرام رکھیں گے افتتاح کے لیے، اور آج قرآن حکیم کی تلاوت ہوگی شب برات کے تعلق سے، لیکن جن کو بلانا تھا ان کی تاریخ خالی نہیں تھی، تو ایک تو مجبوری یہ تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی میرے لیے سعادت کی بات تھی کہ 2 دن رہنمائی کے لیے اللہ اس کے رسول کے فرمودات کو بیان کرنے کے لیے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیات کا ایک حصہ پڑھا ہے جو آپ نے سنا ہے۔ ہماری پوری اسلامی زندگی کا خلاصہ 2 باتوں پر مختص ہے، 2 باتوں پر پوشیدہ، 2 باتوں میں مضمر ہے۔ قرآن نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، دیکھو
رسول جو تمہیں دے رہے ہیں، رسول جو احکامات تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، فخذو، ان کو کرو، ان پر عمل کرو۔ جو احکامات تم کو دیے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، تم کو کرنا ہے تو کرو۔ وما نہاکم عن فانتہوا، رسول نے جن چیزوں سے تم کو روکا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، رسول کی شریعت کو اپنا لو۔ یہی دین کا نچوڑ، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ جن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کرو، جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے مت کرو، فانتہوا، رک جاؤ۔ یہ دین کا نچوڑ خلاصہ ہے۔ آج کی شب میں ہمارے معاشرے کے اندر عموماً وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو رسول نے منع کیا ہے، مگر ہم دین کے نام پر، اندھی عقیدت کے نام پر وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تمام احادیث مبارکہ سے جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں، میں بالکل آپ کو اس کا کریم خلاصہ بیان کروں گا۔ کچھ لوگ آ جائیں تو پھر اگلی کارروائی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہم بھی اپنے دل کو منور کریں گے اور آپ بھی اپنے دل کو نورانی بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن قرآن حکیم کا یہ پیغام آج کی شب کے لیے جو ہے، رسول کا جو فرمان ہے آج کی شب کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ ہمارے دین کے اندر جو بھی رطب و یابس ہے، ادھر ادھر کی جو چیزیں آ گئی ہیں ان کو نکال کر پھینک دیا جائے اور بالکل فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم آج کی شب کو گزار کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیں۔ رسول نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے کرو، جس کام سے منع کیا ہے مت کرو، رک جاؤ۔ یہ دین کا نچوڑ خلاصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کی شب سے جو باتیں متعلق ہیں وہ گوشے گزار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایات ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، چار احادیث مبارکہ جو بنیاد ہیں بخاری مسلم کے بعد، ان چاروں کتابوں کی روایات ہیں۔ اہل حدیث حضرات اس رات کے بارے میں بہت ہی دوسرا رویہ رکھتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تو جھوٹ نہیں کہیں گے۔ ایک رات یعنی آج کی جو شب ہے، اسی شب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رسول اللہ کے قیام کی باری تھی۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں تو آپ نے تمام بیویوں کے لیے 9 دن طے کر دیے تھے۔ ایک دن ان کے یہاں رات گزاریں گے، دوسرے دن ان کے یہاں، تیسرے دن ان کے یہاں، چوتھے دن ان کے یہاں، 8ویں دن 9ویں دن۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کے قیام کی باری تھی۔ آپ سو گئے رات میں حجرہ عائشہ میں۔ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی رات کے تہائی وقت میں، تہائی وقت یعنی 1 بجے کے بعد۔ اس وقت میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے بستر پہ نہیں ہیں، تو احساس ہو کہ شاید اللہ کا حکم کوئی نیا آ گیا ہوگا یا آپ نے اپنا کوئی اور نظریہ قائم کر لیا ہوگا، کسی اور بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے یا کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا، کسی کو طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، کسی کی یا آج کوئی پریشانی ہو گئی ہوگی۔ سب کے گھر دیکھے تو سب کے دروازے بند ہیں 9 بیویوں کے، تو دیکھا کہ کہاں گئے آخر اللہ کے رسول۔ تو گھر سے نکلی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئی تو دیکھا کہ جنت البقیع کچھ فاصلے پہ ہے۔ دیکھا کہ وہاں پر کوئی سایہ نظر آ رہا ہے، چاندنی رات ہے اور سایہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ تیز قدم وہاں بھاگتی ہوئی گئی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصے میں اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پیر لوٹیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جاگ رہی ہیں اور سانس تیز تیز چل رہی۔ جیسے لوگ بھاگ کر کے آتے تو عموماً سانس میں ذرا پریشانی ہوتی ہے، سانس بے قابو رہتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اتخافین ان یحیفک اللہ ورسولہ، عائشہ کیا تم کو یہ خدشہ تھا کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تو کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، یہ خیال نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو دیکھ کر محسوس کرنے لگی کہ آخر آپ کہاں تشریف لے گئے، کہیں کسی اور خاتون کے، کسی اور اہلیہ محترمہ کے پاس حجرے میں تشریف لے گئے ہوں یا کوئی اور اللہ کا پیغام آ گیا ہو۔ اسے میں بے چین تھی، میں ڈھونڈتی آپ کو دیکھا کہ آپ یہاں تشریف فرمائے دعا کر رہے ہیں،
تو اطمینان ہو گیا کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں واپس لوٹ آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں نہیں معلوم آج کے آگے کی سب پوری کر لیجئے، اچھا نہیں لگ رہا، یہ کرسی ٹھیک کر لیجئے، یہ کرسی ہٹا لیجئے، یہ ہٹائیے، ٹھیک کیجئے، آگے بڑھائیے آپ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں آج کی رات کتنی عظیم رات ہے کہ مدینے کے پڑوس میں ایک قبیلہ ہے بنو کلب، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں گڈریا کہتے ہیں، جو بکریاں بھیڑ بکرے یہ سب پالتے ہیں، ہم لوگ گڈریا کہتے ہیں۔ وہاں اس قبیلے کا نام تھا بنو کلب، وہ لوگ جانور پالا کرتے تھے، دیہاتی لوگ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں نہیں معلوم آج کی رات اتنی عظیم ہے کہ بنو کلب کے لوگوں کے جو بکریوں کے ریوڑ ہیں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ آج کی رات اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ لہذا اس لیے میں گیا تھا کہ میں اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ لوں۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اتدری ما حاضر لیلہ، عائشہ تم جانتے ہو کہ آج کی رات کتنی عظیم رات ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، میرے آقا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے کہ آج کی رات کیا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ عائشہ آج کی رات اتنی عظیم اتنی مقدس رات ہے کہ اس رات میں سال بھر کی تفصیل ڈیٹیل دی جاتی ہے فرشتوں کو، عرش الہی سے، لوح محفوظ سے، جو انسان جتنے پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک سب کی تفصیل آ چکی، مگر سالانہ ڈیٹیل سالانہ تفصیل فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے۔ کتنے لوگ اس سال پیدا ہوں گے، لڑکے اور لڑکیاں، کتنے لوگ مریں گے، عورتیں مرد بوڑھے جوان کتنے مریں گے، اس کی ڈیٹیل، کس کو روزی کیا ملے گی پورے سال، فلاں تاریخ کو کیا کیا کھانے کو ملے گا، پوری ڈیٹیل۔ ابن آدم مرد اور عورتوں کے اعمال آسمان پر سال بھر کے بعد اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری چیزیں فکس ہو چکی ہیں، مرنا بھی طے ہے، جینا بھی طے ہے، روزی بھی طے ہے، تو پھر ہمارے اعمال کی کوئی ویلو نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اور آپ؟ تو آپ نے فرمایا نعم، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ مگر سنو، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اپنے نبیوں پر، لیکن پھر یہ جب ساری چیزیں فکس ہو گئی ہیں تو اب ہم عمل کریں نہ کریں، اللہ نے تو طے کر دیا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ طے، جو جہنم میں جائے گا وہ طے، تو پھر نماز روزی کی ضرورت کیا ہے، کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے ایک ذریعہ ہے کہ اگر تم یہ سب کرتے رہو گے تو تمہارا رزلٹ 1 نمبر والوں میں آ جائے گا، اور جنت میں داخلہ تو اعمال کی بنیاد پر نہیں، داخلے کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ اعمال صالحہ ہے۔ اگر تم نے اعمال صالحہ کیے ہیں تو اللہ اپنی رحمتیں تم پر نازل فرمائے گا، تم کو جنت میں ضرور 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 داخل کرے گا۔ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم حدیث ہے۔ آج کی شب میں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ عظیم پیغام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر نظر عنایت فرماتا ہے، رحمت کی نظر ڈالتا ہے، فیغفر لجمیع خلقی، اور اللہ اپنی بے شمار مخلوق کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ مخلوق سے مراد انسان اور جنات، یہی دونوں شریعت کے مکلف ہیں، قرآن اور حدیث کے یہی مکلف ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ساری چیز جو فرض ہوئی ہیں ثقلین پر، جنوں پر، انسانوں پر، اللہ تعالیٰ بے شمار اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، چاہے جن بندے ہوں چاہے انس بندے ہوں، سب کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ الا مگر 2 لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ اس شب برات میں بھی چھٹکارے کی جو رات ہے جس میں جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے،
اس رات میں بھی ان دونوں بدنصیبوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، سب کی مغفرت، مگر دو مجرم ایسے جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الا المشرک، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، چاہے وہ مندروں میں کسی کو شریک کر لے، کسی آستانے میں جا کر کسی کو شریک کر لے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ آج کی شب میں بہت سارے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں، جھولی بھر کے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا۔ نہیں، اکبر الہ آبادی نے بڑا حسین شعر کہا ہے کہ جو مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگ اکبر، جو مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگ اکبر، یہی وہ جگہ ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ کوئی انسان اللہ سے مانگ کر بے آبرو نہیں ہوتا، خدا کی قسم۔ دنیا کے شہنشاہ زمانہ ہو، پریزیڈنٹ آف انڈیا ہو یا دنیا کا کوئی ہو، جو بھی مانگتا ہے تو رب العالمین سے مانگ کر کوئی شرمندہ نہیں ہوتا۔ آپ سے مانگیں گے، 1 بار دے دیں گے، 2 بار دے دیں گے، 3 بار، اس کے بعد کہیں مولانا معافی چاہتی ادھر کا راستہ نہ کیجیے گا، آپ نے تو میرا گھر دیکھ لیا، جب دیکھو رسید لیے بھاگے ہوئے آتے ہیں، جب دیکھو چندے کا معاملہ کرتے ہیں۔ انسان بے آبرو ہو جاتا ہے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، رب العالمین کے سامنے دن رات۔ ایک وقت کی ہم نے 4 رکعت پڑھی، 8 رکعت پڑھی، دعا مانگ رہے ہیں اللہ ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے۔ 4 رکعت پڑھ کے اللہ پر احسان، لمبی فہرست دے دی، بیٹا بیمار ہے صحت دے دے، کاروبار نہیں چل رہا ہے کاروبار چلا دے، فلاں پیمنٹ رکا ہوا ہے پیمنٹ ادا کروا دے، فلاں ہوا یہ کر دے۔ 4 رکعت پہ اللہ کے اوپر اتنا دباؤ بنا دیتے ہیں لوگ، مگر اللہ کہتا نہیں بڑے بے غیرت ہو تم، 4 رکعت نماز پڑھی اور لمبی فہرست دے دی تم نے، سارے کام کرے تمہارے، ہم یہ کاروبار بزنس کر رہے ہو تم، نہیں کہتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، تو الا المشرک، آج کی شب میں سب کی گنہگاروں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اگر مشرک ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی کاریگری میں اگر کسی نے شریک کیا ہے تو اس مشرک کی مغفرت آج کے دن نہیں ہوتی، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں ہم اور آپ اپنے بچوں میں کسی غیر مرد کی شرکت گوارا کرتے ہیں، فوراً فائرنگ شروع ہو جائے گی، ہوتی نہیں ہوتی؟ اگر معلوم ہو گیا کہ فلاں، خدا نہ کرے 100 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر معلوم ہو جائے کہ میری بیوی فلاں سے رابطہ رکھتی ہے اور فلاں ہے، مشکوک ہو جائے تو یا تو مار پیٹ کے گھر سے بھگاتا ہے یا فائرنگ شروع کر دیتا ہے، جاؤ چھٹی۔ آپ جو چپل پہن کر کے آئے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں چپل پہن کر، اٹھا کے رکھ دی، پرانی چپلیں ہیں، لیکن اگر وہ پرانی چپل بھی کوئی لے کے بھاگنا چاہے تو فوراً ہاتھ پکڑتے، ارے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی نماز پڑھائی اور ابھی آپ ہماری چپل اٹھائے لے جا رہے ہیں۔ ارے میری چپل ہے، کہا نہیں میری چپل ہے۔ آپ کو پرانی چپل میں کسی کی پارٹنرشپ آپ کو گوارا نہیں، تو رب العالمین اکیلا خدا ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا خدا ہے، وہ اپنی خدا میں کسی کو کیسے پارٹنر بنانا گوارا کر لے گا؟ لہذا اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیار میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر کرتا ہے تو آج کی رات کی سعادت سے وہ محروم ہے، مغفرت نہیں ہوگی۔ بزرگوں سے عقیدت، احترام، بزرگوں کی جوتیاں میرے سروں کا تاج ہے، مگر جو خدا کا حق ہے وہ کسی میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ہم عبادت کرے تو خدا ہے، ساری دنیا بغاوت کرے تو خدا رہے گا، اس کی خدائی پر ہماری عبادت کا کوئی اثر نہیں۔ وہ تو ہماری ذات کے لیے بہتر ہے، عبادت کریں گے تو خوش ہوگا، رحمت نازل کرے گا، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ٹھکائی کرائے گا، سزا دے گا، دنیا کے اندر جینا حرام کر دے گا۔ دوسرا، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا، او مشاحن، دوسرا وہ بد نصیب ہے کہ جس کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی۔ وہ دوسرا کون ہے؟ مشاحن۔ مشاحن کا ترجمہ گندا دل انسان، گندا دل مسلمان، جس کے دل میں دوسروں کی طرف سے بغض ہو، عناد ہو، حسد ہو، جلن ہو، کپٹ ہو، دشمنی ہو، جو دوسروں کی برائیوں میں ٹوہ میں لگا رہتا ہو، اگر وہ اپنی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ شیکسپیئر کی کہانی نہیں، نہ کسی فلسفی کا قول ہے،
امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دل گندا ہے تو پاک کر لو، اگر آج بھی تم نے توبہ کے پانی سے اپنے دل کو صاف نہ کیا اور موت آ گئی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لوگوں سے دلوں کو صاف کر لو، چند روزہ زندگی ہے، میرے قانون کی پابندی کرو، میری شریعت کی پابندی کرو، میرے نبی کے فرمان کی پابندی کرو، اور ہمیشہ مجھے یاد رکھنا، بقول شاعر غلطی ہو جائے تو معافی چاہوں گا شارق صاحب، اجالے میری یادوں کے تم اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ اجالے میری یادوں کے تم اپنے ساتھ ہی رکھنا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کس وقت موت آ جائے اور اللہ سے تم غافل ہو کے مر جاؤ، بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کی یاد سے دل تمہارا نورانی اور منور رہے، ایمان پر خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ نجات ہوگی تمہاری۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئی، چوتھی اور آخری حدیث، ابھی ہماری کرسیاں خالی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ آ جائیں، تو یہ ہمارے باہر سے جو بڑے بڑے شعراء کرام استاد شعراء تشریف لائے ہیں، لاکھوں روپے آپ لوگ خرچ کریں گے تو اتنے اچھے شعراء آپ کو نہیں مل پائیں گے۔ یہ ان سب کی محبت ہے کہ ہم لوگوں کی درخواست پر یہ سب حضرات تشریف لائے ہیں اور لا رہے ہیں، بارہ بنکی سے اور کہاں سے۔ شمیم رامپوری صاحب جو اس وقت ہندوستان میں نامور شاعر شمار کیے جاتے، وہ بھی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کے بھی نعت شاعری سے امت مسلمہ کو فیضیاب فرمائے۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہم سب مانتے ہیں، سارے فرقے کے لوگ مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، بریلوی مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، سنی مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، چکڑالوی مانتے ہیں، پرویزی مانتے ہیں، سارے لوگ یہاں تک کہ غیر مسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مانتے ہیں۔ ہم لوگ کے ذہن و دماغ کے اندر ایک عجیب و غریب کشمکش پیدا ہو گئی، ہم نے ان بزرگوں کا بھی بٹوارہ کر لیا کہ یہ تمہارے ہیں یہ میرے ہیں، نہیں، سب ہمارے ہیں، صرف علی ہمارے نہیں، سب ہمارے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ان کا فرمان ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے ان کو گود لے لیا تھا، پالا پوسا، تربیت فرمائی، اور اپنی دختر نیک اختر سے آپ نے ان کا نکاح کر دیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حرم محترم ہے، عزت مآب، عفت مآب، دنیا کے لیے آئیڈیل نمونہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے میرے عزیزو حضرت علی فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، یعنی آج کی شب، آج کی رات، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اس شب میں اللہ تعالیٰ عرش الہی سے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، اس آسمان اول پر تشریف لاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ عرش الہی پر ہیں تو رہیں، آرڈر کر دیا کافی ہے، لیکن نہیں، بندوں سے اتنی چاہت، اتنی محبت، اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا شفیق، اتنا مہربان، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم نے جہنم بنائی ہے تو میں اپنے بندوں کو جہنم میں بھر دوں، نہیں چاہتا۔ اس نے موقع دیا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے، اور آج کی شب میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو جگاؤ، میرے بندوں کو بتاؤ، الا حل من مستغفر، میرے بندوں اور بندیوں میں سے کوئی ایسا مرد اور عورت ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش مانگے، معافی مانگے، فاغفر لہ، میں اسے معاف کروں گا۔ ہے تم میں کوئی معافی مانگنے والا؟ معافی مانگے، آج کی رات میں ہم اسے معاف کر دیں گے۔ اتنا آسان نسخہ، پھر بھی امت کو احساس نہیں، قبروں میں میلے لگا رہی ہیں، قبرستان جا رہے ہیں، ہاں ٹھٹے لگا رہے ہیں، حلوہ پراٹھے اور حلوہ پوری کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے، جو رات ہمارے لیے چھٹکارے کی رات، گناہوں سے برات کی رات، جہنم سے برات کی رات، عذاب سے برات کی رات تھی،
اس رات کو ہم نے حلوے اور پراٹھے کی رات بنا لیا۔ الا حل من مستغفر، بتاؤ میرے بندوں اور بندیوں کو، کوئی آج اللہ سے معافی مانگنے والا ہے؟ معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ الا حل من مستغرق، کوئی بے روزگار ہے، کوئی کاروبار چاہتا ہے، مجھ سے مانگے، میں اس کے لیے کاروبار میں آسانیاں پیدا کر دوں گا، میں روزی کے دروازے کھول دوں گا، میں جانوروں کو دیتا ہوں، تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، مجھ سے تو مانگو، کہاں جا رہے ہو مانگنے کے لیے تم؟ الا من مبتلا، کوئی ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آسانی مانگے، میں اسے آسانی دوں گا۔ کوئی بے اولاد ہے، اولاد مانگے، میں اسے اولاد دوں گا۔ کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، کسی کے لیے، میں شفا دوں گا، مانگو تو صحیح۔ الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، ہر ایک ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ تعین فرماتا ہے، حتی یطلع الفجر، جب تک کہ فجر صادق طلوع نہ ہو جائے، رب العالمین کے فرشتے اعلان لگاتے رہتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزو، آج ہم الحمدللہ زندگی میں آج پہلی رات ہے، شب برات میں تو زندگی گزری الحمدللہ، کچھ نہ کچھ اللہ اللہ کر لیتے ہم بھی، لیکن آج ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ آج کی رات میں ہم ذکر رسول بھی کریں گے، نعت رسول بھی سنیں گے اور ذکر خدا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ 1 بجے میں بھی یہاں سے انشاءاللہ نکل جاؤں گا، کچھ اللہ اللہ کر لیں گے، اس رات سے ہم بھی استفادہ کریں گے، اپنی مغفرت کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگیں گے۔ آپ لوگ جب تک جی چاہے آپ بیٹھیں، آج کی رات ضائع نہ ہونے چاہیے، نعت رسول بھی سنیے، دلوں کو نورانی بنائیے، اور ذکر الہی مسجدوں میں جا کر، گھروں میں جا کر پیشانی کو جھکائیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ سے مانگ کر اپنی بگڑیاں بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں اسی حدیث کے اندر کہ اعلان کرواتا ہے، کوئی ایسا ہے، کچھ مانگنے والا ہے، مجھ سے مانگے، پریشان ہو مجھ سے مانگو، آسانی میں دوں گا۔ اور سنو، جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے، قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرنا، قیام، کھڑے ہو کر بندگی کرنا۔ قیام کا مطلب وہ نہ کرنا جو لوگ کرتے ہیں، عیش باغ جا کر پورا ایک گروہ بنتا ہے میلے کی شکل میں، 10 لڑکے، 20 لڑکے موٹر سائیکل لے کے چل رہے ہیں اور قبرستان میں میلے کی شکل میں جا رہے ہیں، ہاں ہاں ہی ٹھٹے، ارے جاؤ تو کم سے کم موت کو یاد کرو۔ قبرستان اتنے بے ضمیر ہو گئے ہو کہ آج مقدس رات کا بھی اہتمام نہیں، کھانے کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے، حلوے کا کوئی کنسپٹ نہیں کہ مولانا لوگ حلوہ بنانے کو حرام کہتے ہیں، کون بیوقوف مولوی حرام کہے گا؟ کوئی حرام نہیں کہتا۔ ارے آج تو چھٹکارے کی رات ہے، سال بھر تک کھاتے رہے، پیٹ نہ بھرا تمہارا، اور آج بھی حلوہ بنانے کے چکر میں اپنی رات کو برباد کر رہے ہو۔ 365 دن حلوہ کھاؤ، خدا کی قسم، کوئی منع نہیں کرتا، مگر یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ اگر حلوہ بنانے میں، سیر و سپاٹے میں، عرس کی طرح، اور دوسری طرف تم جائے قبرستان میں ٹھیلے لگا رہے ہو، ہنگامہ شور کر رہے ہو، یہ رات ضائع ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ بارگاہ رب العالمین میں سجدہ نیاز جھکاؤ، رب العالمین کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ، مانگو، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میری مشکل آسان کرے۔ لہذا اس رات میں قیام کرو، دوڑ مت لگاؤ۔ عورتیں بھاگی جا رہی ہیں، مردوں سے زیادہ عیش باغ چلے جائیں، جتنے قبرستان ہیں یہاں سے صدر تک، ہر قبرستان میں 60% عورتیں ہوتی ہیں، 40% مرد ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں سب سے مقدس جگہ ہے مسجد، 5 وقتہ مسجدوں میں نہ دیوبندی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں نماز پڑھوانے، نہ بریلوی لاتے ہیں، نہ شیعہ لاتے ہیں، نہ سنی لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو مسجد میں کوئی عبادت کے نہیں لاتے، جو سب سے مقدس جگہ ہے۔ مسجد میں کوئی شرابی، جواری، بلاತ್کار، قاتل، یہ لوگ نہیں آتے، سب باوضو، سفید کفن، سفید دہن، سفید ذہن، سب پاک صاف لوگ آتے ہیں۔ وہاں عورتوں کا آنا منع ہے، مسجدوں میں نہ آؤ، فتنہ پیدا ہوگا۔ قبرستان میں جانے کے لیے کس نے اجازت دے دی؟ یہ عورتیں راتوں کو کیوں جب گھٹا لگا رہی ہیں قبرستان کے اندر؟ آپ لوگ روکیے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ کیوں؟ جس رات میں حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ تشریف فرما تھے، اچانک نکل گئے، اگر عورتوں کے جانے کی اجازت ہوتی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمرے میں عائشہ کے حجرے میں سو رہے تھے، عائشہ کو بھی اٹھا دی کہ عائشہ تم بھی چلو قبرستان، چلو دعا تم بھی مانگنا اللہ سے۔ حدیث میں نہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو قبرستان لے جا کر دعائیں کروائی،
قرآن کا وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اشباح قبرستان دیگر قبرستان عورتیں کاہے کے لیے جا رہی ہیں؟ اللہ سے پوچھا، رسول سے پوچھا، ہم اپنے گھروں کی عورتوں کو کیوں بھیجتے ہیں وہاں؟ اسے رسول نے فرمایا قوموا لیلہا، شب برات شعبان کی 15ویں شب میں رات کو قیام کرو، قرآن پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، کچھ نہیں آتا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو تسبیح یاد ہے وہی پڑھو اور اللہ سے اپنے مرادیں مانگ کر اپنی بگڑی بنا لو۔ صوموا نہارہا، رات کو قیام کرو، دن کو صیام کرو، یعنی رات میں جاگو اللہ اللہ کرو اور دن کو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھ لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا کہ رات بھی مانگ لیا، روزہ بھی رکھ لیا اور روزے کے بعد اللہ سے اپنی مرادیں مانگ لی تو اللہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، اپنے بندوں کو محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں نے اسی لیے آج کا یہ دن رکھا تھا۔ ہو سکتا آپ کو اعتراض ہو کہ آج شب برات ہے اور مولانا کو تفریح سوجی ہے، مشاعرہ رکھ دیا آپ نے واہ واہی کے لیے۔ نہیں، ذکر رسول بھی عبادت ہے، نعت رسول سننا بھی عبادت ہے اور ذکر الہی تو عبادت ہے ہی۔ آج ہم دونوں مزے لیں گے، نعت رسول سن کے دلوں کو نورانی بنائیں گے اور ذکر الہی کے ذریعے سے اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے سجائیں گے اور اپنی بگڑے بنائیں گے۔ یہ چند گزارشات تھیں، اب کافی حد تک لوگ آ گئے ہیں، میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انجمن فلاح دارین کو، اس کے تمام کارکنان کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے آنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، میرے بیان کرنے کو قبول فرمائے۔ جتنے شعراء اسلام تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام نعتوں کو، کلاموں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جملہ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔